الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ تیسرے رکوع میں تمام اولاد آدم کو دعوت اسلام دی گئی اور توحید و رسالت کے اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے۔ چوتھے رکوع میں آپ نے سماعت کیا کہ انسان کی پیدائش اسے زیور علم سے آراستہ کرنے اور منصب خلافت پر فائز کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اب یہاں پر پانچویں رکوع میں جو شروع ہو رہا ہے، یہ مسلسل کئی رکوعوں میں بنی اسرائیل کی اصلاح اور ہدایت کی کوشش کی گئی، اور یہود کو خطاب کرنے میں خاص طور پر مصلحت اللہ رب العالمین کی یہ تھی کہ اس زمانے میں تمام اقوام عالم خصوصاً جزیرہ عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ 4000 سال تک نبوت اس قوم میں جاری رہی، اور اس قوم میں 4000 سال تک نبی آتے رہے، اس لیے ہزاروں نبی اس قوم میں پیدا ہوئے، اور جن کے باعث علم و حکمت کوئی قوم ان کے برابری کا دعویٰ کرنے کا نہیں کر سکتی تھی، اور ان کے گرد و نواح میں بسنے والے جتنی قبائل تھے وہ سب جانتے تھے کہ یہ ان میں علمی برتری سے ان سے بہت زیادہ مرغوب تھے، اور اس وقت یہاں تک کہ بعض لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ اگر یہود نے، اہل علم کتاب نے اگر اسلام قبول کر لیا تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے خاص طور پر یہود کو اسلام کی طرف بلایا تاکہ ان کے اسلام لانے سے دوسرے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار ہو جائے۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں اور ان کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ یہود جو ہیں یہ صرف اقتدار اور دولت و ثروت کے باعث یہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اس تفصیل کی علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کو اس قرآن کے ذریعے اس یہود کے پورے ان کے چیپٹر کو بیان کر کے ان کو درس عبرت دیا جائے کہ بنی اسرائیل کو تم پڑھو، تم اولاد یعقوب کی پوری داستان جو قرآن نے بیان کی ہے تو اس سے تمہیں درس عبرت حاصل کرو۔ وہ درس عبرت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں عروج کیسے ملے گا یا تم زوال کی پستیوں میں کیسے جا سکتے ہو، تو فرمایا تم بنی اسرائیل کی داستان کو قرآن سے پڑھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا انہیں عروج بھی کیسے ملا۔ انہوں نے جب نبیوں کے پیغام کو پس پش ڈالا تو وہ زوال کی پستی میں کیسے غرق ہو گئے اور وہ برباد ہو گئے۔ تو عروج اور فلسفے کا جو اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو کہ عروج کسے کہتے ہیں، زوال کسے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے تم بنی اسرائیل کے پورے چیپٹر کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ اور اسی میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو عزت اور حکومت اور خانہ داری ان کی لونڈی ہوگی، اور اسی طرح اگر جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ان کی اطاعت سے منہ موڑا، تو پھر وہ سوچ لے کہ اس کی بدعملیاں جو ہیں کسی بخت نصر کا لباس پہن کر اس کے سامنے آئیں گی اور تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا کر حرف غلط کی طرح رکھ دیں گی۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرْ
فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل والو علم اپنی آنکھوں کو کھولو اور عبرت کو حاصل کرو۔ یہاں پر جو اولاد یعقوب فرمایا گیا یہ کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرزند تھے حضرت اسحاق، جو حضرت سارہ عراقیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ان کے فرزند جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور قرآن نے جو یہ یا بنی اسرائیل کہا تو یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی لفظ ہے اور اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب کی اولاد، اور اسرائیل کا مطلب ہے اے اللہ کا بندہ۔ جو عہد یاد کرنے کے لیے کہا گیا کہ اے اولاد یعقوب میرا عہد یاد کرو، یہ عہد کیا ہے؟ تو آپ اسی پارے میں پہلے پارے کے 10ویں رکوع جب شروع ہوگا تو اس میں وہ پورا عہد بتایا جائے گا، کیا اللہ نے اس بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وہ آگے 10ویں رکوع میں آئے گا۔ اسی طرح علماء بنی اسرائیل کے اسلام قبول کرنے میں کون سی وہ رکاوٹ تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ قرآن بھی بتاتا ہے ان کی جو رکاوٹ تھی، اور انہیں قرآن نے دعوت دی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے۔ اے بنی اسرائیلیوں، تمہیں جو کتاب توریت ملی اس کو بھی یہ قرآن سچا ثابت کرنے والی ہے، لیکن ان کا کیا وجہ تھی؟ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، آج بھی وہ نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر انہوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا اور اس نئے دین اسلام کو قبول کر لیا تو ان کے عقیدت مندوں کا جو ہجوم ہے وہ منتشر ہو جائے گا، اور ان کو جو مالی منفعت لوگوں سے ملتی تھی، ان کے وہ نذرانے اور ان کی وہ تمام چیزیں بند ہو جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو متنبہ فرماتا ہے کہ ایسی باتوں سے تم ہراساں مت ہو، اگر ڈرنا ہے تو اللہ کا قرآن انہیں بھی کہہ رہا ہے اور ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو۔ تو ان یہودیوں کو بھی کہا گیا کہ اگر تمہیں ڈرنا ہے تو ڈرنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے، تم کسی سے نہ ڈرو، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے اللہ سے ڈرو کہ جس کے قبضہ قدرت میں سارے رزق کے خزانے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ کہیں سے رزق بند ہو جائے گا، بلکہ وہ جتنا چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، بے حساب اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں، ان آیتوں کے ضمن میں فرماتے ہیں، قرآن حکیم تو تمہاری کتاب کی تائید بھی کرتی ہے اور تصدیق بھی کرتی ہے، اور تمہارے دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اس کی حقانیت کا بھی یہ قرآن جو ہے وہ علم بردار ہے، اور تمہارے انبیاء کی شان بھی ہمارا قرآن بلند کرتا ہے، پھر بھی تم اس اسلام سے، اس قرآن سے، اس محبوب کریم سے کیوں بھٹکتے ہو؟ یہ قرآن انہیں بتا رہا ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور مقام پر قرآن نے انہیں کہا، اور یہ جو آیتیں ہم نے سنی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ تم میری آیتوں کو تھوڑے قیمت کے عوض میں نہ بدلو، نہ بیچو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ تھوڑی آیتوں میں یعنی تھوڑے داموں میں قرآن کی آیتوں کو یا جو توریت میں ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، اس کو فروخت نہ کرو، بلکہ منہ مانگے دام اگر تمہیں ملے تو تم بیچ دو۔ تو بلکہ یہ مقصد نہیں، بلکہ قرآن یہ انہیں بھی کہہ رہا ہے اور ہمیں بھی یہ کہہ رہا ہے، سارے علماء کے لیے یہ پیغام ہے، جو دین کا حق بیان کرنے والے ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے کہ کسی قیمت پر بھی کبھی حق کو مت بیچو، کیونکہ دنیا کے سارے خزانے بھی مل جائیں تو یہ سارے خزانے بھی حق کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے کہ حقیقی ترین ایک معاوضہ ہوتا ہے، ایسے ہیں۔ ہمیشہ حق بولنا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور آگے ان یہودیوں سے قرآن نے کیا کہا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ توریت کے صفحات جو تھے، اس سے پہلے یہ آیت کا میں تفسیر بتاؤں، اس سے پہلے ایک اور بات بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ توریت میں جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے کمالات اور ساری صفات اور ساری علامات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی تھی، لیکن توریت کے
وہ کیسے بیچا کرتے تھے وہ آیتوں کو، تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہمیشہ ان کے جو علماء تھے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب لوگ پوچھنے آتے تھے اسلام کیا ہے اور یہ جو حضور ہیں ان کا بارے میں بتاؤ، توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ان کے جو علماء تھے وہ اس کی تعویلیں کر کے اور غلط اس کی تعویل کر کے انٹرپریٹیشن یعنی تشریح کر کے ان لوگوں کو بتاتے تھے، اور اس طرح کی وہ مذموم حرکت کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا حق ہے۔ آج بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور جو لوگ ایسے بھی لوگ آج بھی زمانے میں بھی موجود ہیں کہ جو حق لوگوں کو نہیں بتاتے، حق نہ بتانے کی وجہ سے یہ فرقے بنتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج سب کے لیے بھی یہ پیغام آج کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح علماء یہود جو تھے وہ یہ بھی کرتے تھے، قرآن آگے بتاتا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں، اور جو لوگ یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پر علماء یہود کو پھر قرآن ایک اور انداز میں یہ سارا یہ دیکھیے کس انداز سے قرآن ایسے یہودیوں کو سمجھاتا ہے کہ تم توریت بھی اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ہر فرمان کو تم لوگوں کے سامنے یہ بیان بھی کرتے تھے، وہ یہ کہا بھی کرتے تھے، بنی اسرائیلی جو علماء تھے وہ اپنے لوگوں کو بھی یہ قرآن توریت کے بارے میں یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا اپنا حال یہ تھا کہ وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ کس طرح تم نے اللہ پر ایمان لانا ہے اور کس طرح توریت کو، تو قرآن انہیں یہی بتا رہا ہے کہ کس طرح یہ یہودی جو تھے وہ کس طرح قرآن سے اور حضور سے لوگوں کو دور کیا کرتے تھے، اور اس میں ہمارے لیے پیغام ہے یا ہر وہ شخص جو نیکی کا پیغام دینے والا ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب تم اگر لوگوں کو حق بات بتاؤ یا نیکی کا حکم دو تو تم خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہو، یعنی اگر کسی کو نیکی کا پیغام دیتے ہو تو تم خود بھی اس پر عمل کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ایسا کیا ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں ان کی سزا جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ کیا سزا ہے؟ حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ہونٹ جو ہیں وہ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ وہ دنیا کے خطیب ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں کہ جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھلا دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح آج ہمیں یہ حدیث پاک سے بھی اور اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو ہمیشہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور اپنے آپ کو بھی خود بھی اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم لوگوں کو اگر ایسا کہتے ہیں اور اگر ہم خود بچتے ہیں یا نہیں بچتے۔ اسی طرح آخر میں کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اس میں بنی اسرائیل کی بہت ساری بیماریاں تھیں، اخلاقی بیماریاں تھیں، تو قرآن انہیں کہتا ہے کہ اب وہ ان کی بیماریاں کیونکہ ایک حد تک اس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے اور ساری بیماریاں اور ساری عادتوں کو ان کو چھوڑنا اتنا مشکل تھا، تو قرآن کہتا ہے اس کا راستہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم صبر اور نماز سے اپنی تمام برائیوں کا، اپنی خامیوں کا علاج کر سکتے ہو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہیں روکنے کے اور باندھنے کے۔ اس سے مراد وہ ارادے کی مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے کہ جس سے ایک شخص اپنی نفسانی ترغیبات کو اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر بڑھتا چلا جائے، آگے لگاتار بڑھتا چلا جائے اور اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے صبر اور نماز کے ذریعے کہ وہ اپنا رشتہ اپنے رب سے حقیقی طور پر مضبوط کر لے۔
تو یہ قرآن یہودیوں کو بھی کہہ رہا ہے اور ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے رشتے کو اپنے رب سے صبر اور نماز کے ذریعے مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور اس میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر آپ عمل دیکھیں تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ حضور کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی حضور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی ایک عمل بتایا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ یعنی بالکل کامل وضو کرے اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، یعنی اللہ کی تعریف کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیحات جو اللہ کے ذکر میں اس کی حمد و ثنا میں ہیں وہ کرے، اور پھر کثرت سے حضور پر درود پڑھے، اور پھر حضور نے فرمایا وہ یہ دعا مانگے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ یہ والی دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ ترمذی شریف میں ہے اور یہ نماز کی کتابوں میں بھی اور پنسورے میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اگر یہ اس طرح کوئی بھی حاجت اپنی اللہ کے سامنے پیش کرے گا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے